آج آپ کے سامنے آج کے دن 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو ایک ہستی دنیا میں جلوہ گر ہوئی اور مخدومہ کائنات سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ مردیہ زاہرہ سلام اللہ علیہا آپ کی گود میں ایک ایسا بچہ آج کے دن آیا کہ کنیز دوڑتی دوڑتی گئی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر، وہ ہستی جس کے لیے مصطفیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ الفاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس فاطمہ الزہرا کے گھر رب کائنات نے ایک چاند سا بیٹا عطا کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرحاں فرحاں شاداں شاداں بڑے ہی خوشی و مسرت کے عالم میں نبیوں کے امام کائنات کے تاجدار شافع روز شمار اپنے کوچے کا شانہ اقدس سے نکلے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے کاشانہ اقدس کی طرف جناب کا رخ تھا۔ نبیوں کے امام جب اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گھر جب آئے، حضرات محترم داعیہ نے کیا کیا؟ سفید رنگ کے اونی کمبل میں لپٹا ہوا ایک بچہ کائنات کے تاجدار شافع روز شمار آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا۔ اس طرح اس آنے والے بچے کو آج کے دن 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو یہ بچہ جو خاتون جنت اور تمام جنتی عورتوں کی سردارہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود میں آیا، اس کو دنیا میں آتے ہی جو پہلی گود نصیب ہوئی وہ نبیوں کے امام کی گود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا۔ ارے دنیا میں بچے آتے رہتے ہیں، بڑے بڑے بچے آئے، بڑے بڑے صدور بادشاہوں امیر وزیروں کے گھر بچے آئے، لیکن ہر بچے کی گڑتی یہ گڑتی نہیں ہوتی۔ اس کائنات کے اندر اتنی عظیم الشان والی گڑتی حضرات محترم وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے قدموں کے نالین کو رب کا عرش بھی ترستا ہے، اس محبوب کے دہن مبارک کا لعاب جس امام حسن مجتبیٰ کے لیے گڑتی بن رہا ہے، اس کی پھر شان کیا ہوگی؟ کملی والے نے اپنا لعاب دہن ڈالا، گڑتی ڈالی، اس طرح مڑ کے پیچھے دیکھا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نیر برج سخا شمع بزم خدا حضرت کون مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف دیکھا، فرمایا اے علی بتا تو صحیح اس آنے والے کا نام کیا رکھا ہے؟ اب مولا کائنات چونکہ ایک مجاہد آدمی ہے، شجاع آدمی ہے، مرد میدان ہے، میدان کے مرد ہیں، اور حضرات محترم جس شعبے کا بندہ ہو اس شعبے کے حوالے سے ہی اس کا ذہن اور فکر ہوتا ہے۔ جب نبیوں کے امام نے پوچھا اے میرے علی بتا اس آنے والے کا نام تو نے کیا رکھا؟ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ، حرب کا مطلب ہوتا ہے بہادر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے علی میرے رب نے اس کا جو نام تجویز کیا ہے، جبریل امین نے آ کے مجھے بتایا ہے کہ اے علی المرتضی، اس کا نام شبر کے نام پر، شبر ہے عبرانی زبان کا لفظ، اس کا عربی میں ترجمہ حسن بنتا ہے، اس کا نام حسن ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی گود میں آنے والے اس بچے کا نام حسن رکھا۔ اور علماء فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اکثر یہ روایات بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر آپ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سجدے کے عالم میں، سجدے کی حالت میں نماز کے دوران جاتے، امام حسن چونکہ حسین سے بڑے تھے، امام حسن پہلے آئے اور امام حسن نے نانا جان کا تمام پیار، یہ جو سب سے پہلے نانا جان کا پیار لینے والا بچہ ہے، اس کا نام ہے حسن مجتبیٰ۔ ابھی امام علی مقام امام حسین تو دنیا میں نہیں آئے، اور انفرادی پیار نانا جان کا جس نے لیا وہ حسن مجتبیٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبیوں کا امام نماز پڑھتے پڑھتے جب سجدے کے عالم میں گئے، حسن مجتبیٰ کی پشت انور پہ کبھی سوار ہو جاتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے اور رکوع کے اندر جاتے، دونوں ٹانگوں کے درمیان چھوٹا بچہ حسن مجتبیٰ دونوں ٹانگوں کے درمیان آ کے کھڑے ہو جاتے، ادھر سے اندر داخل ہوتے، آگے سے گزر جاتے۔ عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 1.25 لاکھ نبیوں کا امام دوران نماز امام حسن مجتبیٰ کے لیے اپنی دونوں ٹانگیں زیادہ کھول کے کھڑا ہوا کرتے تھے، کیونکہ حسن مجتبیٰ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی نانا جان رکوع میں جاتے، کبھی آگے سے پیچھے نکلتے دونوں ٹانگوں کے درمیان، کبھی پیچھے سے آگے نکلتے، جب نبیوں کا امام سلام پھیرتا، امام حسن مجتبیٰ کو گود میں لے کے آپ کی زبان کو چوستے اور فرماتے اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ۔ حضور نبی کریم دعا کرتے یا اللہ میں محمد اس حسن سے پیار کرتا ہوں، تو رب بھی اس میرے بیٹے حسن سے پیار فرما، اور یا اللہ وہ میرا امتی جو حسن سے پیار کرے، میں محمد کی دعا ہے جو میرا امتی حسن سے پیار کرے گا تو بھی اس میرے امتی سے پیار فرما۔ یہ ہے آل رسول کی شان، یہ ہے جناب امام حسن مجتبیٰ کی عظمت و شان کہ آپ نے جو نانا جان کا پیار لیا، انفرادی طور پر پیار لیا، اور حضرات محترم ایک دفعہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنے امام حسن امام حسین دونوں کو لیا، فرمایا چلو تمہیں تمہارے نانا کی خدمت میں لے جاؤں۔ جب دونوں بچے نانا جان کی خدمت میں پہنچے، آج کے بچے جب نانا کے پاس آتے ہیں نانا جان ان کو تحفے دیتے ہیں، وہ تحفے دنیا کے حوالے سے ہوتے ہیں، کوئی کھلونا دے رہا ہے، کوئی غبارہ دے رہا ہے، کوئی کار دے رہا ہے، کوئی کھلونا، کوئی کھلونا۔ ذرا اندازہ لگائیں یہ کردار امام حسن نے جو نبھایا وہ بھی کوئی نہ نبھا سکا، اور جو کردار امام حسین نے نبھایا وہ بھی کائنات کے اندر کوئی نہ نبھا سکا۔ وجہ کیا ہے کہ ڈائریکٹ تربیت والی گود ان دونوں شہزادوں کو خود محمد مصطفیٰ نے اپنی نبوت والی گود عطا فرمائی تھی۔ اس لیے جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا امام حسن امام حسین کو لے کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، نانا جان یہ نواسے آئے ہیں، کچھ لینے آئے ہیں، کچھ لینے آئے ہیں۔ اب آج کا اگر نانا ہوتا تو کوئی دنیا کا تحفہ دیتا، کوئی ٹافی، کوئی ریوڑی، کوئی کھلونا دیتا، یا جو بھی کھلونے اس وقت مروج تھے،
وہ زمانے کے کھلونے دیتے، لیکن اندازہ لگائیں نبیوں کے امام نے جب بچے کھیلنے کے قابل تھے تو کھلونوں میں بھی دیا تو کیا دیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو قریب بلایا، فرمایا میری بیٹی فاطمہ، اما حسن فلہو ہیبتی وسودتی، فرمایا یہ حسن میرا بڑا بیٹا، اس کو میں محمد نے اپنے اس نواسے کو، اس بڑے نواسے کو 2 تحفے دیے ہیں۔ اب دنیا والے نانے دنیا کے تحفے دیتے ہیں، نبیوں کا امام حسن کو تحفہ کیا دے رہا ہے؟ اور جن جن کو جو جو تحفہ کملی والے نے کھیلتے ہوئے بچپن میں دیا، حسن اور حسین نے ان تحفوں کا لحاظ کرتے ہوئے وہی کردار نبھایا۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا اما حسن فلہو جودی فلہو ہیبتی وسودی، حسن کے لیے میں محمد نے 2 تحفے دیے ہیں، حسن کو میں مصطفیٰ نے نبوت والا دبدبہ اور رعب بھی دیا ہے، اور حسن کو میں نے سرداری بھی عطا کی ہے، یہ میرا بچہ سردار ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا ابنی ھذا سیدن، سننا ذرا، نبیوں کا امام اپنے نانا جان کو تحفہ کیا عطا فرما رہے، اپنے نانا جان حضرت امام حسن کو کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ فرمایا ابنی میرا یہ بیٹا، مسلم شریف کی حدیث پاک، ابنی ھذا سیدن، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، وَلَا اللَّهَ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، فرمایا یہ 2 مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ میں محمد نے اس کو اپنی ہیبت اور اپنی سرداری دی ہے۔ پھر بڑی عجیب بات نہیں کہ پورا عرب بھی ہو ایک پرچم کے نیچے، عراق بھی نیچے، ایران بھی نیچے، شام بھی نیچے، یمن بھی نیچے، مصر بھی نیچے، یہ مدینے سے لے کر یورپ تک جتنی سلطنتیں ہیں ان پر ایک پرچم تھا، اور مولا کائنات کی شہادت کے بعد اس کی بادشاہی امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھوں میں تھی۔ آپ بادشاہ تھے، آپ حکمران تھے، اس پورے خطے کی حکمرانی امام حسن مجتبیٰ نے 6 مہینے سر انجام دی۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھی جنگ و جدل سے کام لینا چاہتے ہیں، آپ نے سوچا کہ اگر ہوئی جنگ، ادھر والے شہید ہوں گے وہ بھی مسلمان، ادھر والے شہید ہوں گے وہ بھی مسلمان، مسلمانوں کو خون ریزی سے بچانے کے لیے امام حسن مجتبیٰ نے یہ جو نانے نے بچپن میں تحفہ دیا تھا نا سرداری ہیبت کا، وہ تحفہ اس کا اثر اس وقت ہوا جب پوری امت مسلمہ خون میں غلطہ ہونے کے لیے بالکل تیار تھی، حالت جنگ بالکل تیار تھی، لیکن عین اس عالم میں امام حسن نے اس ساری مملکت کا جو تاج تھا، تاج، آپ بادشاہ تھے، آپ نے وہ اٹھا کے خود حضرت امیر معاویہ کے سر پہ رکھا۔ بعد میں آپ کے کئی چہتے کہتے تھے حسن جو ہے یہ آر امت ہے، وہ آر کا مطلب ہوتا ہے شرمندگی، یہ آر امت ہے، یہ ہمارے لیے شرمندگی بنا، یہ اپنے پاس آئی ہوئی حکومت، پورے عرب کی حکومت، مصر کی حکومت، یمن کی حکومت، شام کی حکومت، یہ عراق ایران کی حکومت، یہ سارا کچھ ایک پرچم کے نیچے تھا، اور اس کے واحد بادشاہ اور حکمران امام حسن مجتبیٰ تھے۔ تو جو قریب والے تھے انہوں نے کہا
کہ آپ آر ہیں امت کے لیے، آپ نے فرمایا الآر خیر من النار، الآر خیر من النار، اگر تم اس کو آر سمجھتے ہو تو میں امت کو لڑا کے تو جہنم میں نہیں جانا چاہتا، میں نار سے اس آر کو اچھا سمجھتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ نے جو کردار ادا کیا وہ کمال کا کردار ہے۔ اگر آپ گہری نظر سے دیکھیں تو یہ کردار بھی کوئی کربلا سے چھوٹا کردار نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے ذرا اپنا موجودہ حال دیکھیں کہ لوگ حکومت لینے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کیا کر جاتے ہیں، اپنی ہر چیز داؤ پہ لگا دیتے ہیں حکومت لینے کے لیے۔ اور جس کو رب نے حکومت دی ہو 6 مہینے حکومت کر کے وہ کہے کہ نہیں، میں اپنے نانا کی امت میں خون ریزی نہیں چاہتا، میں یہ بادشاہت قربان کرتا ہوں لیکن مسلمانوں کو میں لڑانا نہیں چاہتا، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے اپنا یہ کردار ادا کر کے بتا دیا کہ اے کائنات والو، جو نانے نے بچپن میں مجھے کہا تھا نا کہ میں نے حسن کو اپنی سرداری اور اپنی ہیبت دی ہے، میں نے اس کی لاج آج نبھائی ہے۔ اور حضرات محترم، پھر آپ کو آپ کے دشمنوں نے 5 مرتبہ زہر دیا۔ پہلی بار زہر دیا تو آپ نانا کے روزے پہ چلے گئے، دعا کی، اللہ نے کرم نوازی فرما دی۔ دوسری بار کھجوروں میں زہر دیا گیا، آپ نے وہ کھائیں، تکلیف محسوس ہوئی، نانا کے روزے پہ چلے گئے۔ تیسری بار پھر زہر دیا گیا، چوتھی بار پھر زہر دیا گیا۔ یہ 5واں زہر تھا کہ آپ جس مٹکے سے پانی پیتے تھے اس میں ہیرے کی انی کو پیس کے ڈال دیا گیا، تو آپ ماہی بے آب کی طرح تڑپتے رہے۔ اتنا ظلم کیا گیا امام حسن مجتبیٰ پہ، جنہوں نے اس امت کی خیر کے لیے اپنا تاج قربان کر دیا۔ وہ حسن مجتبیٰ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے۔ قے شروع ہو گئی، پھر دست شروع ہو گئے، آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کے جو دست کی صورت میں باہر نکلتے رہے، شدت کی تکلیف تھی آپ کی۔ حضرات محترم، امام حسن مجتبیٰ اس عالم میں شہید ہوئے، اور آپ کی شہادت سے پہلے آپ کو خواب آیا کہ آپ کے ماتھے پہ قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ جب اٹھے بیدار ہوئے تو لوگوں کو بتایا کہ میں نے دیکھا کہ میرے ماتھے پہ قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ جو قریبی احباب تھے، محبت کرنے والے، وہ بڑے خوش ہوئے، رشتہ دار، انہوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا خواب ہے۔ لیکن حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب یہ خواب سنایا گیا تو آپ نے فرمایا اگر یہ خواب سچا ہے تو حسن مجتبیٰ کی زندگی کے چند دن باقی ہے۔ اگر یہ خواب سچا ہے تو حسن مجتبیٰ کی زندگی کے صرف چند دن باقی ہیں۔ تو وہی بات ہوئی، چند دن گزرے، حضرت امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ السلام، آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ وہ ایک دفعہ مدینے کے اندر مروان تھا، گورنر تھا، اس نے امام حسن مجتبیٰ کے سامنے آپ کو برا بھلا کہا۔ وہ لفظ بڑے عجیب ہیں جو اس نے کہے، وہ لفظ میں یہاں دہرا نہیں سکتا، جو اس مروان نے، مدینے کے گورنر نے امام حسن مجتبیٰ کو کہے۔ وہ کہتا ہے کوئی خچر سے پوچھے تیرا باپ کون ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میری ماں گھوڑی ہے۔ اس نے حسن مجتبیٰ کو مخاطب کر کے یہ بکواس کیا، تو امام حسن مجتبیٰ نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو رب تجھے جزائے خیر دے، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو میں تو کچھ نہیں کہتا۔ تمہاری خواہش یہ ہے کہ میں تمہیں گالی دوں، تمہاری خواہش یہ ہے کہ میں تمہیں گالی دوں، میں تو تمہیں گالی نہیں دوں گا۔ اگر تم غلط ہو تو میرا رب ہی تمہیں پکڑے گا۔ یہ آپ کا جو ہے نا متانت تھی، آپ کی انتہا درجے کے حلیم تھے۔ 25 حج پیدل چل کے فرمایا آپ نے، 25 حج پیدل چل کر۔ یہ نہیں کہ ساتھ سواری نہیں تھی، سواریاں اس وقت کی سرخ اونٹ جو بڑے کمال کی سواری ہوتی تھی آپ کے ساتھ کثیر تھیں، لیکن وہ سواریاں خالی چل رہی تھیں، اور حسن مجتبیٰ پیدل حج کے لیے جا رہے تھے۔
رستے میں عبداللہ ابن زبیر کے ایک بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھ تھا، رستے میں ایک کھجوروں کے باغ میں پڑاؤ ڈالا، تو کھجوروں کا باغ تھا خشک، ایک خشک کھجور کے تنے کے ساتھ آپ کا بستر لگا دیا گیا، اور دوسرا تنا ساتھ تھا، اس کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرا بستر لگا دیا گیا۔ تو ایک بندہ ہمارے قافلے میں سے تھا، وہ کہتا ہے کہ کاش یہ باغ کبھی سبز ہوتا، اس پہ کھجوریں ہوتی تو ہم کھاتے، باغ تھا خشک ہو چکا۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے اس کو دیکھ کے کہا کہ تمہیں کھجوریں چاہیے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ باغ سبز ہوتا، کھجوریں لٹکی ہوتی تو ہم یہاں آرام کر رہے ہیں، اتار کے کھاتے، مزہ آتا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے اپنے دل میں کچھ پڑھا، پھر ہاتھ اٹھائے، 2 منٹ کے لیے دعا کی۔ جب ہاتھ پھیرے تو ہم نے دیکھا کہ وہ درخت جس کے ساتھ حسن مجتبیٰ کا بستر تھا، ہمارے دیکھتے دیکھتے سر سبز ہو گیا، اس پہ کھجوریں آ گئیں۔ ہمارا شتربان تھا، شتربان، وہ دیکھ کے کہتا ہے معاذ اللہ یہ تو جادو ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کا بیٹا کہتا ہے خبردار، یہ جادو نہیں، یہ شہزادہ مصطفیٰ امام حسن مجتبیٰ کی دعا کا وہ اثر ہے جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، شہد خار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن وقت کی نزاکت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ مزید گفتگو آپ کے سامنے جاری رکھی جائے، کیونکہ ختم پاک بھی پڑھنا ہے اور اس کے بعد افطاری کا ٹائم بالکل ہونے والا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیات کا صدقہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی آسانیاں بھلائیاں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔